الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انوار العلم میں ہوں آپ کا میزبان محمد صہیب شبیر۔ یہ پروگرام انفو ایئر میڈیا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے ابوالحسن سید احمد رضا شاہ صاحب۔ شاہ صاحب آپ کا بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے۔ محترم سامعین، جس طرح کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتایا کہ ہم قرآنک واقعات کی ایک سیریز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہر جو ہے وہ سورہ میں جو واقعات ہیں وہ ترتیب کے ساتھ، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں پارہ نمبر 1 میں سورہ بقرہ کے متعلق آپ کی سماعتوں کی نظر کیے کچھ اپنے جو ہے وہ گزارشات، تو آج ہم سورہ بقرہ کے ہی دوسرے حصے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مالک ارض و سما نے معجزہ عطا فرمایا، اس معجزے کے متعلق آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ محترم سامعین، قرآنی واقعات، قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جو ہمارے لیے نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، اور اس کے ہر لفظ میں، ہر زبر زیر میں ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اگر ہم چاہیں، کچھ سیکھنا چاہیں، کچھ سمجھنا چاہیں، تو ہم بہت کچھ قرآن پاک سے سیکھ کر اپنی زندگیوں میں بھر کے اپنی زندگیوں کو روشن کر سکتے ہیں۔ آئیے شاہ صاحب کی جانب چلتے ہیں اور شاہ صاحب سے آج قرآنی واقعات جو ہے وہ شاہ صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو واقعہ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے، کہ جب فرعون کو غرق کرنے کا واقعہ ہو چکا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا دریا نیل کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، تو اس وقت جو بنی اسرائیل تھے وہ سارے کے سارے مصر میں آباد ہو چکے تھے، اور اصل میں جو ان کا ملک تھا وہ ملک شام تھا، لیکن ملک شام پہ عمالقہ نامی ایک قوم تھی، بہت ہی جو ہے نا وہ کفار کی ایک قوم تھی، بہت سخت طبیعت کے تھے، تو ان کا قبضہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو لے کر آپ ملک شام میں جائیں اور قوم عمالقہ سے وہاں جا کر جہاد کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لیا اور قوم عمالقہ میں جو ہے نا وہ گئے، اور وہاں پر جا کر قوم عمالقہ کے پاس یعنی گئے، اس طرف گئے اور جہاد کی ترغیب دلائی۔ لیکن ہوا اس طرح کہ بنی اسرائیل جب ملک شام کے قریب تھے سرحدوں کے، تو وہ پھر گئے اور مکر گئے بنی اسرائیل، یعنی وہ کہتے ہیں کہ قوم عمالقہ بہت سخت ہے، ہمارے میں طاقت نہیں ہے کہ ہم جائیں، آپ جاؤ اور آپ کے رب جو نا وہ ان سے جا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب غزوہ بدر ہوا تو حضور نے فرمایا کون چلے گا، تو صحابہ کرام نے کیا عرض کی، حضور ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو کہیں کہ آپ جائیں، ہم ہر آخری سانس تک آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہم آپ کے اوپر جان قربان کریں گے۔ تو وہ پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ سزا ملی کہ جو وہ میدان تھا، میدان طے، اس کے اندر وہ 40 سال ایسے ہی گھومتے رہے، یعنی وہ باہر نکلنا چاہتے تھے پھر گھوم کے اسی مقام پہ آ جاتے تھے، تو اس میدان کے اندر 40 سال وہ ایسے گھومتے رہے اور باہر نکل نہ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک سزا ملی، اور جب وہ پیاس اور بھوک اور پیاس، جب کھانے ختم ہو گئے اور بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی، مرنے والے ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، تو رب تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ اور قرآن پاک کے اندر پہلے سپارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو وہ جو آپ کا عصا تھا جو آپ کو ایز اے معجزہ عطا فرمایا گیا، جو عصا کبھی اژدہا بن جاتا، کبھی جو نا وہ عصا کوئی بھی چیز سامنے آتی اس کو نگل جاتا، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو زمین پر ماریں، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس زمین سے 12 چشمے پانی کے نکل پڑے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے جو 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، تو ہر قبیلے کے کو لوگ ایک چشمے کے پاس گئے اور انہوں نے وہاں سے پانی پیا، پیاس بجھائی، اپنے مویشیوں کو پانی پلایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان کو ایک انعام عطا فرمایا گیا کہ ان کو پانی دیا گیا، ایک یہ، اور ساتھ جب ان کو بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ جب بھوک کی بھی شدت ہوئی تو رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ انعام ملا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، تو من اور سلوہ ان کو کھانے کے طور پر دیا گیا۔ من اور سلوہ کیا ہے
من کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ یہ ایک قسم کی سویٹ ڈش جی ہم اپنی زبان میں حلوہ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک قسم کی سویٹ ڈش، یا ایک قول کے مطابق یعنی وہ سویٹ ڈش سفید شہد کی طرح، یا ایک قول کے مطابق وہ ایکچولی سفید شہد ہی تھا کہ جو بارش کی صورت میں نازل ہوتا تھا، آسمان سے بارش کی. آپ توجہ تصور کریں کہ بارش آ رہی ہے اور شہد کی بارش نازل ہو رہی ہے، تو وہ اس کو استعمال کرتے تھے. قدرت رکھتا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے بے شک، لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اگر ہم شکر ادا نہیں کرتے تو وہ ہماری نعمتیں جو نا وہ ہم سے چھین لی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اور زیادہ دے گا. اور بنی اسرائیل یہ بڑی ناشکری قوم بھی تھی، انہوں نے اس کو جو نا وہ اپریشیٹ نہیں کیا. اچھا، وہ من جو ہے وہ ایک شہد تھا. سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا، یعنی پکا ہوا پرندہ، بٹیر کی طرح ایک پرندہ تھا. تو وہ ہوا کے ساتھ جو ہے نا وہ اترتا تھا، اور ان کو وہ کھاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تاکید فرمائی کہ تم نے یہ جو من اور سلوا ہے روزانہ جو اترے اس کو کھانا ہے، اور اگلے دن کے لیے سنبھال کے نہیں رکھنا، ذخیرہ نہیں کرنا. ذخیرہ نہیں کرنا، کیونکہ رب تعالیٰ کے اوپر توکل بھی یہی ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس رب نے مجھے آج دیا ہے وہ مجھے کل بھی دے گا. تو اس کے اوپر توکل کرو، اور اس یعنی لالچ میں آ کر اس کو ذخیرہ نہ کرو. تو لیکن بہت سارے ایسے بنی اسرائیل کے اندر لوگ تھے کہ جن کا ایمان کمزور تھا، اللہ پر توکل نہیں تھا، اور یہ سوچنے لگا کہ اگر کسی دن من اور سلوا نہ اترا تو ہم تو مارے جائیں گے. اس میدان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی، کچھ دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور ایک ہی صرف ذریعہ ہے کہ آسمان سے من اور سلوا اترتا ہے، اگر کسی دن نہ اترے گا تو ہم تو مارے جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اگلے دن کے لیے اس کو سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا، چوری چوری، بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ چلے. رب تعالیٰ کی ذات تو عالم الغیب ہے، سب حالات جانتی ہے. سزا ان کو یہ ملی کہ جتنا بھی انہوں نے کھانا جمع کیا تھا وہ خراب ہو گیا، اور جو یعنی کہ جو پکا ہوا پرندہ تھا وہ بھی، اور جو ہنی تھا، یہ جو سویٹ ڈش تھی وہ بھی خراب ہو گیا. اس سے پہلے کبھی کھانا خراب نہیں ہوا تھا، اس واقعے سے پہلے، اور نہ ہی اس واقعے سے پہلے کبھی گوشت خراب ہوا تھا. چاہے گوشت سال ہا سال پڑا رہے، گوشت خراب نہیں ہوا تھا. اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے، نہ ہی کھانا خراب ہوتا، نہ ہی گوشت سڑتا. کیونکہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوا تھا، نہ گوشت سڑا تھا. چونکہ رب تعالیٰ کا حکم نہ مانا اور کمزور ایمان کا مظاہرہ کیا، اور اگلے دن کے لیے ذخیرہ اندوزی کر لی. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں بھی رب تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے. توکل بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی. کیا کہتے ہیں توکل کے بارے میں؟ توکل کے شاہ صاحب ایسی چیز ہے کہ اگر انسان توکل سیکھ لے تو انسان کو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، ایک طریقہ مل جاتا ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے نا کہ رب تعالیٰ مجھے دے گا. کوئی شک نہیں، وہ ایک دل کے اندر خدا کی نعمت ہے، خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت توکل ہے. اور صحابہ نے جب توکل کیا تو مالک رضوانہ نے انہیں کیا کیا عطا کیا. وہ ہمیں توکل سیکھنا چاہیے مرغی سے. مرغی جب پانی دے نا برتن میں، اپنے پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا پانی پی کر جتنا اس کو حاجت ہو، باقی وہ اپنے پاؤں سے گرا دیتی ہے. گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں ذخیرہ نہیں کرتی، جس نے مجھے آج دیا وہ کل بھی دے گا. آپ پرندوں کی مثال لے لیں، پرندے جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو سارا دن جو ہے نا وہ دانہ چگتے ہیں، رب تعالیٰ دیتا ہے ان کو، اور جب واپس آتے ہیں تو اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہیں لے کر آتے، اپنے ہاتھوں میں، اپنی چونچوں میں، اپنے پنجوں میں کچھ لا کر نہیں آتے. ہاں اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، لیکن کل کے لیے ذخیرہ کریں، ایسے معاملات ان کے نہیں ہیں. تو وہ جب پرندے ہو کر ایسا کرتے ہیں تو ہم انسان ہیں، ہمیں بھی رب تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے. اور اس فیلنگ دل میں یہ نہ لائیں کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا کل کو، اگر میرے پاس کچھ نہ ہوا تو کیا. رب تعالیٰ کی ذات، رزق اس کے ذمہ ہے، اس نے وعدہ کیا ہے رزق کا وعدہ اس نے، لیکن بخشش کا وعدہ اس نے نہیں کیا، وہ بخشش ہم نے کروانی ہے. کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ تھا کہ اس کہانی کے اندر ایک سبق کہ ایک تو رب تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ کی جائے، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے. شاہ صاحب دیکھیں، جو میں سمجھا ہوں اس واقعہ جو آپ نے خوبصورت انداز میں اپنے انداز میں ہمیں سنایا، کہ ایک تو رب کے انبیاء سے جو دعا کرانے کا، یعنی کہ مالک رضوانہ نے جو اپنی انبیاء کی جو دعا قبول کی، یہ ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ بنی اسرائیل جب بالکل بے بس ہو گئے، بے کس ہو گئے، تو آئے کہاں پہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈائریکٹ بھی تو مانگ سکتے تھے. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. تو مطلب جو بات ثابت ہی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وسیلے سے مانگنا بالکل وسیلے سے جائز ہے، اور رب تعالیٰ اپنے انبیاء اور اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے کی گئی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے. کوئی شک نہیں، یقیناً مانگا تو اللہ تعالیٰ ہی سے جاتا ہے، لیکن وسیلے سے مانگنا بالکل لیکن وسیلے سے مانگنا جائز ہے. مالک رضوانہ ہمیں قرآن سے جو ہے وہ سبق حاصل کرنے کی
اور قرآنی واقعات جو ہیں یہ ہمارے لیے بڑا ایک ہدایت کا اور ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ مالک ارض و سما ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، لگن عطا فرمائے، ذوق شوق سے قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، یہ انفو ایئر میڈیا جو ہمیشہ آپ کی خدمت پہ ہم اس پلیٹ فارم سے حاضر ہوتے ہیں، اس نے آپ احباب کے لیے، بہت سے احباب نے یہ کہا کہ ہمیں انگلش بھی سننی ہے اردو کے ساتھ ساتھ، تو یہ انفو ایئر میڈیا کی ٹیم نے آپ احباب کے لیے ایک کاوش کی، ایک ورک کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروگرام ہم اردو میں آپ کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں، یہی پروگرام انگلش میں بھی آپ کی خدمت پہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ جو احباب اردو سمجھنے سے قاصر ہیں اور انگلش سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے یا ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ ضرور جو ہے وہ ہماری انوار العلم کے پیج پر وزٹ کیجئے، اور آپ اردو کے ساتھ ساتھ انگلش پروگرام سن کر بھی اپنے قلوب و اذان کو منور کر سکتے ہیں۔ مالک ارض و سما ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی واقعات سے جو ہمارے لیے سبق ملتا ہے، ہمیں اس سبق کو اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کے، اس سبق سے کچھ سیکھ کر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔